حضرت سلیمان علیہ السلام اور تقدیر کا فیصلہ۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے، مگر ایک حکمران ایسا بھی آیا جسے بادشاہت کے ساتھ نبوت کا شرف حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا اختیار عطا فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں، پرندے، جنات، دیو، بلکہ ہوا تک اس کے حکم کی پابند تھی۔ وہ عظیم المرتبت نبی اور زمین کے سب سے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے کہ اسی دوران ملکہ بلقیس نہایت وقار اور ادب کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے عرض کیا: اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اکثر اپنے اڑنے والے تخت کے ذریعے زمین کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک سفر فرماتے ہیں۔ اگر آپ مجھے بھی اسی تخت پر سوار فرما کر دنیا کی مختلف مقامات اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوقات کا مشاہدہ کرا دے تو میری زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ ملکہ بلقیس کی یہ خواہش سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دونوں اڑنے والے تخت پر سوار ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا: اے ہوا، ہمیں اس مکان تک لے چل جہاں اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی زمین کا سب سے حسین نظارہ موجود ہو۔ یہ فرمانا تھا کہ ہوا نے تخت کو بلند کیا اور وہ فضا میں رواں دواں ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ سمندر کو بھی عبور کر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے وسط میں ایک نہایت خوبصورت اور دلکش جزیرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا نے تخت کو وہیں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس اس جزیرے کے دل فریب خوبصورتی کا نظارہ کرنے لگے۔ ملکہ بلقیس نے دیکھا کہ وہاں رنگ برنگ پرندے، بے شمار انوکھے جانور اور نہایت حسین و جمیل مچھلیاں ادھر ادھر گردش کر رہی ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر ملکہ بلقیس بے اختیار بول اٹھی: اے عظیم اللہ، تیری یہ دنیا کتنی حسین ہے، ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر اپنے سروں کے اوپر سے گزرنے والے کچھ پنکھوں والے گھوڑے پر پڑی۔ اپنے سروں کے اوپر سے گزرنے والے کچھ پنکھوں والے گھوڑوں پر پڑی جو نہایت تیزی سے فضا میں اڑ رہے تھے۔ ان کی خوبصورتی اور دلکش صورت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی۔ وہ ان گھوڑوں کو دیکھتے ہی رہ گئے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پنکھوں والے گھوڑے اس قدر تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ تب حضرت شاہی دربار میں واپس آ گئے۔ اگلے دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی دربار میں معزز علماء اور اہل دانش کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مختلف امور پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم سب کو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ حسین و جمیل پنکھوں والے گھوڑے جو آسمان میں نہایت تیز رفتاری سے اڑتے ہیں کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ سن کر وہاں موجود ایک سپاہی نے عرض کیا: حضور، ایسے گھوڑوں کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا۔ البتہ جنات کا بادشاہ شاید اس بارے میں کچھ خبر دے سکے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: جاؤ اور جنات کے بادشاہ کو فوراً یہاں حاضر کرو۔ چنانچہ کچھ سپاہی یہ پیغام دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ جنات نظروں سے اوجھل رہتے تھے، اس لیے سپاہی گئے اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا: اے جنات کے بادشاہ،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کو فوراً دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ پیغام پہنچا کر سپاہی واپس آ گئے۔ ادھر جنات کا بادشاہ فوراً ظاہر ہوا اور شاہی دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنات کا بادشاہ دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل دل و جان سے کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے کس لیے طلب فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سمندر کے بیچ میں ایک نہایت خوبصورت جزیرہ ہے اور اس جزیرے پر کچھ پنکھوں والے گھوڑے اڑتے پھرتے ہیں۔ تم ان میں سے کچھ گھوڑے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ حکم سن کر جنات کا بادشاہ چونک اٹھا اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہ گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا، تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ فوراً میری اس حکم کی تعمیل کرو۔ تب جنات کا بادشاہ بولا، حضور مجھے کوئی اور حکم دیجیے، میں اسے ضرور پورا کروں گا، مگر برائے کرم اس حکم کو واپس لے لیجیے اور مجھے معاف فرمائیے، یہ حکم ہمارے لیے قابل علم نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک سپاہی جو قریب ہی کھڑا تھا غصے سے بول اٹھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکو گے؟ پھر جنات کے بادشاہ نے عرض کیا، حضور ان گھوڑوں کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ آسمان میں اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں، ہم ان تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ البتہ ایک جن ہے جس کا نام شمدون ہے، جو آپ کے خوف سے سمندر کی تہہ میں چھپا رہتا ہے، شاید وہ یہ کام کر سکے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اسے ساتھ لے آؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ اس کے بعد جنات کا بادشاہ کچھ ساتھیوں کو ہمراہ لے کر سمندر کے کنارے پہنچا اور بلند آواز میں پکارنے لگا، اے شمدون جن، فوراً باہر آ جاؤ، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تب جنات کے بادشاہ نے چالاکی سے کہا، اے شمدون، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، اب تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سمندر کی تہہ میں چھپا شمدون بے حد خوش ہوا۔ وہ مسرت کے عالم میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ خوشی مناتا ہوا سمندر کی تہہ سے باہر آنے لگا۔ جب وہ جنات کے بادشاہ کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، اے شمدون، اب چھپنے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا پر حکومت نہیں کریں گے، اب اس زمین کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، اس لیے دیر مت کرو، فوراً ہمارے ساتھ چلو۔ وہ سب سفر کرتے ہوئے خاصا فاصلہ طے کر چکے تھے کہ راستے کے بیچ ہی جنات کے بادشاہ نے شمدون کو جن کو پکڑ لیا اور کچھ ہی لمحوں میں اسے شاہی دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ جیسے ہی شمدون جن کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ اس نے ماضی میں بہت سی غلطیاں کی تھی۔ شمدون جن زمین پر گر پڑا اور گڑگڑا کر عرض کرنے لگا، حضور، آپ کے خوف کی وجہ سے ہی میں اتنے طویل عرصے تک سمندر کی تہہ میں چھپا رہا۔ یہ حقیر آپ کے سامنے بہت بڑا گناہگار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو جرم میں نے پہلے کیے ہیں ان کی سزا موت ہے، پھر بھی میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مہربانی فرما کر میری جان بخش دیجیے، آئندہ میں کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہو کر بولے، اے شمدون، میں تمہارا گناہ معاف کر سکتا ہوں اگر تم میرے لیے ایک کام انجام دے دو۔ شمدون جن فوراً بولا، حضور حکم فرمائیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سمندر کے بیچ میں ایک نہایت خوبصورت جزیرہ ہے،
वहाँ पंखों वाले घोड़े मौजूद हैं। तुम इनमें से कुछ घोड़े मेरे लिए पकड़ कर ले आओ। ये हुक्म सुनकर शमदून जिन हैरान रह गया मगर खामोश रहा। हुक्म की तामील में तमाम जिन्नात की जमात समंदर के बीच इस जजीरे की तरफ रवाना हो गई। जजीरे पर पहुंचकर शमदून जिन ने कहा, तुम सब जानते हो कि इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि इन्हें काबू में करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर हमें इन्हें पकड़ना है तो हमें कोई ना कोई तदबीर जरूर इख्तियार करनी होगी। शमदून जिन ने सबसे कहा, ये पंखों वाले घोड़े जब लगातार उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो करीब ही एक जगह पानी पीने आते हैं। अगर हम इस पानी में शराब मिला दें तो ये इसे पीकर मदहोश हो जाएंगे और इसी हालत में हम इन्हें रस्सियों से बांध लेंगे। ये तदबीर सुनकर सबको बहुत पसंद आई। चुनाचा वो बिना किसी ताखीर के इस मकाम पर पहुँचे और पानी में शराब मिला दी। इसके बाद हर एक अपनी अपनी जगह छुप गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि निहायत हसीन और जमील पंखों वाले घोड़े उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने पानी पिया और फौरन ही नशे में चूर हो गए। इस हालत में वो उड़ने के काबिल नहीं रहे। इसी वक्त इन्हें मजबूत रस्सियों से बांध लिया गया। फिर सब घोड़ों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। वो घोड़े इस कदर खूबसूरत थे कि इनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इन्हें कटकी बांध कर देखने लगे, यहाँ तक कि देखते देखते अपने फराइज मनसबी से गाफिल हो गए। इसी दौरान असर की नमाज का आखिरी वक्त बाकी था और सूरज गुरूब होने के करीब था, मगर घोड़ों के हुस्न में मसरूफ होने के सबब नमाज अदा नहीं हो सकी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नमाज याद आई तो वो चौंक उठे और फौरन नमाज की अदायगी के लिए दरबार के अंदर तशरीफ ले गए। इसी लम्हे उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं नादानी में इस हुस्न के फरेब में आकर तेरी इबादत भूल उठा हूँ, तो मेरे इस गुनाह को माफ़ फरमा दे। ये कहते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़ार व कतार रोने लगे। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ए जिब्राईल, सूरज को हुक्म दो कि अल्लाह के हुक्म से कुछ देर के लिए गुरूब होने में ताख़ीर करे। ये हुक्म पाकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरज के पास गए और फरमाया, ए सूरज, अल्लाह के हुक्म से यही ठहर जाओ जब तक कि अल्लाह की नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नमाज मुकम्मल ना कर ले, तुम गुरूब ना होना। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस दिन सूरज अपने मुकर्ररा वक़्त पर गुरूब ना हो सका। दूसरी तरफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से असर की नमाज अदा की और इसके बाद सूरज गुरूब हो गया। नमाज से फारिग होकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दिल की गहराई से रोते हुए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ए मेरे अल्लाह, तू बेहद रहम फरमाने वाला है। मैं एक लम्हे के लिए दुनियावी घोड़ों के हुस्न में ऐसा गिरफ्तार हो गया कि सब कुछ भूल बैठा। मेहरबानी फरमा कर मुझे माफ़ फरमा दे। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में इन घोड़ों के बारे में तख्ते गज़ब पैदा हुआ। उन्होंने हुक्म दिया, इन घोड़ों को मेरे सामने लाया जाए। हुक्म की तामील में घोड़ों को एक एक करके पेश किया गया और इसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन सभी घोड़ों के पंख काट डाले। इसी लम्हे गैब से आवाज़ आई, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुमने ये साबित कर दिया कि दुनिया की हर चीज़ बेवकत है और तुम्हारी नज़र में अल्लाह की मोहब्बत ही सबसे आला है।
حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاہی دربار میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آتا جاتا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں اور جنات دونوں کو نصیحت فرما رہے تھے اور تقدیر کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی مجلس میں اس زمانے کا ایک نہایت طاقتور جن بھی موجود تھا۔ اچانک اس جن نے عرض کیا، حضور، میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی تقدیر خراب ہو تو ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تقدیر تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی مقرر فرما چکا ہے۔ اسی لمحے وہ جن بولا، نہیں، میں اسے بدل سکتا ہوں، مجھے کچھ سال کا وقت دیجیے، میں یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کہہ کر وہ بحث کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے یہ کام پورا کرنے کے لیے کچھ سال کی مہلت عطا فرمائی۔ ایک دن وہ جن تنہا بیٹا سوچ رہا تھا کہ وہ یہ کام کیسے انجام دے گا۔ اسی سوچ میں وہ فضا میں پرواز کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سلطنت سے کچھ فاصلے پر ایک مالدار شخص کے عظیم الشان محل پر پڑ گئی۔ وہاں کچھ کم عمر کی لڑکیاں کھیل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ جن رک گیا اور پھر غائب ہو کر اس مالدار آدمی کی چھوٹی بیٹی کو اٹھا لے گیا۔ وہ اسے بہت دور ایک گھنے جنگل کے اندر ایک ویران مقام پر لے پہنچا۔ وہاں ایک کمرے میں اس کم عمر کی لڑکی کو رکھ دیا۔ اس وقت وہ بے ہوش تھی، اس لیے جن نے ان کے پاس کھانے پینے کی سبھی چیزیں لا کر رکھ دی۔ کچھ دیر بعد جب اس بچی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو وہاں دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جن نے ایک درویش کا روپ اختیار کیا اور اس کے آس پاس آ کر کہا، تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، کچھ دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اب یہ کھانا کھا لو اور آرام کرو۔ وہ کم عمر کی لڑکی کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اصل میں کہاں آ گئی ہے۔ یوں مشکل حالات میں وہ وہی وقت گزارنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے سب کچھ برداشت کرنا سیکھ لیا۔ ایک دن اس لڑکی نے جن سے کہا، کیا آپ میرے لیے کچھ ضروری چیزیں لا سکتے ہیں؟ جن نے جواب دیا، بالکل لا سکتا ہوں، تم اسی کمرے میں رہو، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ بات کہہ کر جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو لڑکی نے دیکھا کہ وہ شخص غائب ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکی نے دل میں سوچا کہ یہ یقیناً انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، کیونکہ اتنے برسوں میں اس نے وہاں کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ تب اس لڑکی کے دل میں اور بھی سوالات جنم لینے لگے۔ وہ خوف زدہ ہو کر اکیلی کمرے کے باہر گھنے جنگل کی طرف دیکھتی رہتی۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے اور وہ لڑکی جوانی کی عمر کو پہنچ گئی۔ ادھر وہ جن دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ لڑکی اب بڑی ہو چکی ہے اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو بحث کی تھی اسے جیت کر دکھاؤں گا۔ اگلی رات اچانک شدت کا طوفان اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لڑکی اکیلی کمرے میں ڈر سے سہمی بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی لمحے کمرے کے باہر سے دو آدمیوں کی آواز آئی، کیا اس گھر میں کوئی موجود ہے؟ برائے کرم ہمیں کچھ دیر کے لیے پناہ دیجیے۔ اس سنسان جنگل میں کئی برسوں بعد ایسی طوفانی دن میں انسانوں کی آواز سن کر لڑکی چونک اٹھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ باہر سے جواب آیا، ہم مسافر ہیں اور مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ جیسے ہی طوفان اور بارش تھمی گئی، ہم صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکی نے انہیں کمرے میں پناہ دے دی۔ اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک غریب اور کمزور دکھائی دیتا تھا،
جبکہ دوسرا ایک مالدار نوجوان لگتا تھا۔ وہ خاموش رہی اور یوں رات گزر گئی۔ اگلی صبح مالدار نوجوان نے پوچھا، تم اس ویران جنگل میں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں ایک جن کے قبضے میں ہوں۔ کئی برس پہلے بچپن میں اس نے مجھے یہاں اٹھا کر لا رکھا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ نہیں جانتی، مگر برائے کرم آپ لوگ یہاں سے چلی جائیے، کیونکہ کچھ ہی دیر میں وہ جن آ سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سن کر مالدار نوجوان بولا، ہم تمہیں اس جن کے قبضے سے بچا کر لے جائیں گے۔ لڑکی نے گھبرا کر کہا، آپ لوگ اس جن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، برائے کرم یہاں سے چلی جائیے۔ تب غریب آدمی بولا، تم جس نوجوان کو دیکھ رہی ہو وہ دراصل ایک چھوٹی سی ریاست کے بادشاہ کا بیٹا ہے، اور میں اس کی کشتی کا ملاح ہوں۔ ہم مچھلیاں پکڑنے نکلے تھے، مگر شدت کے طوفان اور بارش کے سبب ہماری کشتی ڈوب گئی۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس جن نے تمہیں اتنے برسوں تک قید میں کیوں رکھا؟ جوان لڑکی نے کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر وہ جن تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کو کمرے میں چھپا دیا۔ ادھر اس جن کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک وہ جن کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کمرے میں داخل ہوا اور بولا، کیا بات ہے، آج یہاں کچھ الگ سا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہاں کوئی انسان آیا تھا؟ لڑکی نے فوراً جواب دیا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ویران جنگل کے بیچ میں انسان کہاں سے آ سکتا ہے؟ شاید آپ کو وہم ہو گیا ہے۔ جن بولا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں میرا ایک اہم کام ہے، یہاں دوبارہ آنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جن وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں مسافروں کا ارادہ تھا کہ اس معصوم لڑکی کو اس ویران جنگل میں اس جن کے قبضے سے آزاد کرایا جائے۔ تب کشتی کے ملاح نے کہا، تم دونوں نکاح کر لو، اس جنگل کو چھوڑ دو اور انسانوں کے بیچ آ کر زندگی گزارنا شروع کرو۔ میں اکیلا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ ملاح نے کہا کہ وہ کچھ دن بعد لوگوں کو لے کر انہیں بچانے آئے گا۔ اسی وعدے کے مطابق اس نے ان دونوں کا نکاح مکمل کر دیا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یوں کئی دن گزر گئے، وہ دونوں سکون اور خوشی کے ساتھ رہنے لگے، مگر ان کے دل میں یہ خواہش ہمیشہ موجود رہتی کہ کسی طرح اس جن کے قبضے سے نجات حاصل کر سکے، لیکن اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر جب کچھ دن بعد اس جن کے آنے کا وقت قریب آیا تو نوجوان کو چھپا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جن وہاں آ پہنچا اور لڑکی سے بولا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اور اس گھر کو اڑا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے جا رہا ہوں۔ میں برسوں سے صرف ایک بحث جیتنے کے انتظار میں تھا، اور آج اس شرط کو پورا کر کے ہی دم لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن اس گھر کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے فضا میں اڑنے لگا اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جن بڑے فخر سے کہنے لگا، حضور، آج سے 10 برس پہلے میں نے آپ سے ایک بحث کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور اسے کبھی بدلا نہیں جا سکتا، مگر آج دیکھیے، میں نے اسے بدل دیا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی اس لڑکی کا نکاح ایک بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ ہونا تھا، لیکن وہ ایک طوفانی رات میں کشتی ڈوبنے کے سبب مر گیا۔ اب اس لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو چکا ہے۔ دیکھیے میں نے لکھی ہوئی تقدیر کو کس طرح بدل دیا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر کا دروازہ کھولو، اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر گھر کا دروازہ کھولا
تو اندر سے لڑکی اکیلی نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ جن حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کس طرح اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو اور اس گھر میں کیا کر رہے تھے اور تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنی پوری داستان حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو موت کی سزا دینے کا حکم صادر فرما دیا۔